کوئٹہ کا جو کوئلہ پھاٹک ہے اس کے پاس مظاہرین کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور ان کے ساتھ میتیں بھی ہیں. انہوں نے شہداء کو ابھی تک دفنایا نہیں ہے اور یہ شہداء وہ ہیں جو قوم کے اوپر قربان ہوئے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جن پولیس اہلکاروں نے قوم کے لیے قربانی دی ہے, وطن کے لیے قربانی دی ہے, انہی کی لاشیں رکھ کے ان کے گھر والے احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ دہشت گردوں نے کسی کو مارا اور وہ کوئی عام لوگ تھے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے. اس سے پہلے جو شیعہ ہزارہ قبائل ہیں کوئٹہ میں, بلوچستان میں, وہ احتجاج کرتے تھے اور ان کا احتجاج ہوتا تھا اس نوعیت کا, اور وہ دباؤ ڈالتے تھے حکومت پر کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں, ہمارا بار بار قتل عام ہو رہا ہے, اور بڑے جائز ان کے مطالبات ہوتے تھے. اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جب ریاست ظلم کرتی ہے کسی کے ساتھ تو لوگ لاش سڑک پہ رکھ کے احتجاج کرتے ہیں. اب یہاں بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں, پولیس والے ہیں, ان کی لاشیں لے کر لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور فارم 47 کی جو جعلی حکومت بنائی گئی ہے وہ اتنی بے حس ہے کہ وہ عوام کے دکھ اور تکلیف سے مکمل طور پہ لا تعلق لگ رہی ہے. اب یہ جو کوئلہ پھاٹک ہے کوئٹہ میں, اس کے مناظر میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ادھر اسکرین پہ موجود ہیں. یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں اس وقت, رات کے وقت, اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لوگ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. میتیں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود حکومت میں بہت بے حسی ہے. عاصم منیر صاحب آئے, شہباز شریف صاحب آئے, پرائیویٹ جیٹس کے اندر آئے, لیکن ان لوگوں کو ملے نہیں, ان کے مطالبات سنے نہیں, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے. اور یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بی بی سی نے اس کے اوپر لکھ دیا باقاعدہ. پاکستان کے میڈیا کو تو لکھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. نہ پاکستان کا میڈیا لکھ سکتا ہے, نہ ٹی وی چینلز کے اوپر بول سکتا ہے. اور پاکستان میں جو بھی صحافی اس کو رپورٹ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا, جو سہراب برکت کے ساتھ ہوا, جو اس وقت رضی طاہر کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو احمد فرحات کے ساتھ ہوا. یہ حساس ترین معاملات ہیں اور ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اگر آپ بات کریں گے تو پاکستان کے ریاستی ادارے آپ کا نقصان کر دیں گے, اور وہ لگاتار ایسا کرتے چلے آئے ہیں. صحافیوں نے اس کو پہلے بھی بہت بھگتا ہے, ابھی بھی بھگت رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. اب صورتحال آپ یہ دیکھیں, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. بی بی سی یہ بتاتا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے انہوں نے. شمس رحمان سمیت دھرنے کے شرکا کا موقف ہے کہ 1-2 ٹینکیوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پیاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مناسب انتظامات اور تیاری کے بغیر ضلع کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا. جبکہ اپنے بھائی آصف خان کی لاش کے ساتھ دھرنے میں شریک صابر خان نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پیارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں گولیاں پہنچا دو, لیکن وہ نہیں پہنچائی جا سکیں, جس کی وجہ سے وہ سارے موت کے منہ مر چلے گئے. دھرنا کمیٹی کے رکن عبد الفیاض, انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ یہیں پہ دھرنا چل رہا ہے, ان کا دعویٰ سنیں آپ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے. یعنی جب گولی چل رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی, سب سے پہلا رابطہ تو کیا جاتا ہے اپنے سینئر سے, اپنے آفیسر سے, پھر رابطہ کیا جاتا ہے ان لوگوں سے جن سے مدد مانگی جا سکے, اور پھر جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو ایک آخری کال میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ اور گولیوں کی کمی کی وجہ سے ہم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو مدد نہیں پہنچائی جا سکی. یعنی ان کی مدد نہیں کی گئی اور اس کے بعد وہ سارے لوگ شہید ہو گئے. اب یہ سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پولیس لڑ رہی تھی, کئی گھنٹوں تک لڑ رہی تھی, لیکن انہیں جان بوجھ کر مدد نہیں پہنچائی گئی. میں نے قاسم سوری صاحب سے بھی پوچھا, بہت سارے اور لوگ ہیں. قاسم سوری صاحب کے ساتھ میں نے ایک پورا ایپیسوڈ کیا ہے, وہ آپ ان کے چینل پہ دیکھ سکیں گے. صابر شاکر صاحب بھی موجود ہیں, وہاں چینل پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ جس جگہ پہ یہ واقعات ہوئے ہیں یہاں چاروں طرف سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, ان کے ناکے موجود ہیں, اور ان کی بھاری تعداد بڑے بھاری اسلحے کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کا میڈیا کر نہیں سکتا. یہ ایک اور مناظر ہیں, یہ مناظر آپ دیکھیے, یہ نوشکی کے ہیں. ضلع نوشکی جو ہے بلوچستان کا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پہلے چاغی آتا ہے نیچے کی طرف سے, بہت بڑا ضلع ہے. چاغی سے اوپر جو ہے وہ نوشکی ہے, اور نوشکی کی جو سرحد ہے وہ نہ صرف چاغی کے ساتھ لگتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ضلع ہیں. یعنی ایک طرف اس کو تھوڑا سا ایریا کوئٹہ کا لگتا ہے, مستونگ ہے, کلات ہے, تو یہ بیچ میں ایک ضلع ہے نوشکی کا.
اب وہاں کے مناظر آ رہے ہیں کہ بی ایل اے والے پولیس کی گاڑیوں میں شہر کا گشت کر رہے ہیں. یعنی جو سرکار نے گاڑیاں لے کر دی ہیں پولیس کو، ان گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا بی ایل اے نے، اور وہ شہر کا گشت کر رہے ہیں. کون کرے گا پاکستان کی حفاظت؟ کیسے ہوگی پاکستان کی حفاظت؟ دہشت گرد آتے ہیں، جس چیز کا دل کرتا ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، جس سڑک پہ دل کرتا ہے وہ ناکے لگا دیتے ہیں. اور نمٹنے کا فارمولہ ہمارا کئی دہائیوں سے یہی ہے کہ ایک نئی پراکسی ہم بنا دیتے ہیں، ایک نئی طاقت ہم کھڑی کر دیتے ہیں، اس طاقت سے ہم تھوڑے بہت نتائج حاصل کرتے ہیں، اگلے دن وہ طاقت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. تو ریاست کی رٹ کہیں بھی نہیں ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ریاست کی رٹ قائم ہو یا امن و امان پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر بلوچستان میں مکمل امن و امان ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ صحت دو، تعلیم دو، معدنیات کا حساب دو، کتنی معدنیات نکل رہی ہیں، کون سا ملک لے جا رہا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سے کتنا مال نکلتا ہے، ہمارا حصہ کتنا ہے. پھر وہ سارا کچھ پوچھیں گے، وہ جواب مانگیں گے. جب وہ جواب مانگیں گے تو آپ جواب دینا نہیں چاہتے، لہذا ان کو الجھا کر رکھو قتل و غارت گیری میں ہی. سب سے آسان طریقہ یہی ہوا سوڈان میں، یہی ہوا افریقہ میں، دنیا میں جہاں پہ بھی معدنیات نکلتی ہیں دو طرح کے نتائج آتے ہیں. یا تو وہ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں، یا جہاں پہ معدنیات نکلتی ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں. خوشحال وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو حصے دار بن جاتے ہیں، اور برباد وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے اوپر طاقتور آ کر مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب یہ معدنیات نکالنی ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو وہاں پہ ایسی پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں جو لگاتار آپس میں لڑتی چلی جا رہی ہیں. تو کل آپ چاغی کے مناظر دیکھ رہے تھے، آج آپ نوشکی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور میں حیران ہو رہا ہوں دیکھ کر کہ ریاست کدھر گئی. وہ پولیس والوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں پہ گشت کر رہے ہیں. اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے. یہ مکمل طور پہ ایک فیلئر ہو چکا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. میں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے ثبوت اور بہت ساری چیزیں دکھانے والا ہوں. مکمل فیلئر ہو چکا ہے. اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ رجیم کو پتہ بھی چل گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا الزام اٹھا کر کس پہ ڈالیں. عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل کے اندر بند ہے، کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 1.5 سال سے کسی قسم کا احتجاج ہی نہیں کیا. یعنی 26 نومبر 2024 کو ان کا آخری احتجاج ہوا تھا. 2025 میں ان کو فری ہینڈ ملا، 2026 میں ان کو فری ہینڈ ملا. تو تحریک انصاف نے کوئی احتجاج نہ کر کے بھی ان کو فری ہینڈ دیا. تو اب یہ کسی کے اوپر ملبہ ڈال بھی نہیں سکتے. اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. دہشت گردی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ گئی ہے. دگنی ہو جائے، تگنی ہو جائے، 4 گنا نہیں 6 گنا بڑھ گئی ہے. اور لگاتار دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے معاملے میں، شام سے، عراق سے، مصر سے، لبنان سے، یمن سے، اسرائیل سے، ایران سے، اور افغانستان سے، ان سارے ممالک سے زیادہ خراب ہمارے حالات ہیں دہشت گردی کے معاملات میں. افغانستان کا 9واں نمبر ہے اور پاکستان ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے جناب سامنے. اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے. اور عاصم منیر صاحب کی جو پرائمری ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی. اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ کچھ وزراء کو رد و بدل کر دیا جائے. یعنی ایک وزیر کے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہنا دیں گے، دوسرے کے اتار کے تیسرے کو پہنا دیں گے. میں بھی محسن نقوی کا دل کر رہا ہوں وزیر خارجہ بننے کا، تو اس کا یونیفارم بنا دیا جائے گا کسی اور کو، اور وزیر داخلہ کوئی اور بن جائے گا، اور وزیر خارجہ کے کپڑے اتار کے محسن نقوی کو پہنا دیے جائیں گے. بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے. یہ کھیل ایسے ہی کھیلتے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں. کچھ نئے چہروں کو کہتے ہیں جی شامل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم نے کوئی مشاورت مکمل کر لی. یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے. پی ایم ایل این نے اپنی ساری طاقت لگائی ہے، اپنے سارے لوگ اس کے اندر لگائے، لیکن کیونکہ عوام کی جانب سے کوئی لیجٹمیسی نہیں تھی، عوام کی جانب سے ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے تھے، عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے یہ ہر میدان میں فیل ہو گئے، یہ کامیاب ہو نہیں پائے. اور عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرنڈر کب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا اگر حالات یہی چلے نا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. 20 ارب روپے سے زیادہ ایک دن میں پاکستان نے قرضہ لیا ہے. اتنا قرضہ پاکستان نے تاریخ میں کبھی نہیں لیا جتنا قرضہ ان 4 سالوں میں عاصم منیر صاحب کے دور میں پاکستان نے لے لیا. پاکستان کے تمام آرمی چیف مل کر اتنا قرضہ نہیں لے سکے جتنا قرضہ اکیلے عاصم منیر صاحب نے لے لیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان پہ بوجھ پڑ گیا.
پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو عاصم منیر صاحب اور ان کی ساری ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جس آدمی کو توڑنے کے لیے پاکستان کو اس بربادی کی انتہا تک پہنچایا گیا وہ آدمی عمران خان ان سے پھر بھی نہیں ٹوٹا. یہ سونے پہ سہاگا ان کے لیے. یہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ گوا دیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ادارے کی عزت داؤ پہ لگا دی ایک آدمی کو توڑنے کے چکر میں, اور وہ آدمی ان سے اب تک نہیں ٹوٹا. تو شرمندگی اور شکست اپنی جگہ پہ ہے, ملک کی تباہی الگ ہو گئی ہے. یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. اور دیکھیں اصل تبدیلی اگر آپ نے کرنی ہے نا تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا اس تبدیلی کے لیے. وہ تبدیلی سیاستدانوں میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایک الیکشن ہوگا, سیاستدانوں کی نئی لاٹ آ جائے گی, عوام کے مینڈیٹ والی حکومت آ جائے گی, ایک الیکشن ہوگا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اسی گندے رستے پہ انہوں نے چلنا ہے یا انہوں نے ایسے ناسوروں سے جان چھڑوانی ہے جو اس گندے رستے کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں, پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اب حامد خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے. مجھے دونوں کا سٹیٹمنٹ سن کے حیرت ہوئی ہے کیونکہ دونوں نے عاصم منیر صاحب کو براہ راست نشانہ بنایا. ذرا دونوں کا سٹیٹمنٹ آپ سنیں, پہلے حامد خان صاحب کا سنیں پھر آپ سنیں لطیف کھوسہ صاحب کا. اور اس سے مجھے ایک تو اندازہ ہو رہا ہے کہ نوشتہ دیوار پہ کیا لکھا ہے وہ تو میں اب پڑھ پا رہا ہوں. اور یہ بڑے سمجھدار بڑے گھاگ لوگ ہیں, ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ مکمل فیلئر ہو چکا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ رجیم کے ساتھ مل کر. اب ان کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں ہے اور کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہ اٹھا کر کسی اور کے اوپر ڈال دیں. عاصم منیر صاحب نے فوج کا اور جنگ کا سیاسی فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا, حالانکہ ان کا اس جنگ میں کوئی کردار نہیں تھا. اصل میں تو ایئر فورس نے لڑائی لڑی تھی, لیکن انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا اور آئینی ترمیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ صرف فیلڈ مارشل بنا لیا بلکہ 5 سال کے لیے نوکری پہ اپنے آپ کو دوبارہ بٹھا لیا. یہ حامد خان صاحب ہیں. اب سنیں لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ سنیں آپ. تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی, اور صدر صاحب کہتا ہے تا حیات استثناء ہے, یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ آئین کو توڑ دیں, آرٹیکل 6 کدھر گیا, آئین کدھر گیا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی. سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے وہ آئین سے کھلواڑ ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے. سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا, لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ. اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے توڑے, یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے, وردی کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو مرضی کریں, انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا. تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ ابھی اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑا کھل کے بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو استثناء لیا گیا ہے یہ استثناء آئین کے مطابق ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا جو پورا آئین ہے وہ قرارداد مقاصد کے اوپر کھڑا ہے, اور قرارداد مقاصد کیا ہے کہ ملک کے آئین میں کوئی ایک بھی ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو یا اسلامی اصولوں کے خلاف ہو. تو یہ تو اسلام ہی نہیں مانتا استثناء میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے بولا, وہاں بھی استثناء نہیں تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی, اور صحابہ اکرام نے اپنے لیے استثناء نہیں لیا, اپنی ذات کے لیے استثناء نہیں لیا. حضرت عمر فاروق سے وہاں پہ پوچھا کہ بھئی یہ کرتا آپ کا, یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ انہیں جواب دینا پڑا. لیٹ ہو گئے مسجد میں تو وہاں پوچھا گیا کہ بھئی ہم انتظار نہیں کر سکتے آپ کا, جواب دینا پڑا. تو جب خلفائے راشدین جواب دے تھے تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ آپ نے آئین میں ایک ایسی شک شامل کر دی ہے جو اسلامی روح سے متصادم ہے. یہ تو اڑ جائے گی جیسے یہ نوکری سے جائیں گے نا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن عاصم منیر صاحب جائیں گے یہ استثناء والی کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ کسی کام نہیں آئے گی. یہ پورا پاکستان کیا دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے, اور جو قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہے نا اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ اس استثناء کے پیچھے ہے کیا. تو حامد خان صاحب نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حالات ان دونوں نے بھی پڑھ لیے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیے ہیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے.
وہ کشمیری جو ہمیشہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی وہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کے خلاف نکلا ہے پاکستان کے سفارت خانے کے باہر. پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جتنی بڑی تعداد میں وہ نکلے وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیز کے خلاف نکلے. وہ نریندر مودی کی پالیسی کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جتنے عاصم منیر صاحب کی پالیسی کے خلاف نکلے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کو کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی کہ صرف ایک آدمی کی نوکری، اس کے استثناء، اس کی ضد کے لیے، اس کے مفاد کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے کیا پورے پاکستان کے اداروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب اپنے گریبان میں دیکھ کر خود ہی پوچھ لینا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. ملک کیوں نہیں چل رہا، اس کی وجوہات بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، یہ سادی سی خبر ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا جواب ہے. ایف بی آر میں اربوں روپے کی ٹیکس بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور کم وصولیاں کی گئی ہیں. باقاعدہ نشاندہی کی گئی تھی آڈٹ رپورٹ کے اندر اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 223 ارب 34 کروڑ کی ریکوری کرنی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی تھی. لیکن اس میں ریکوری کتنی ہوئی؟ 43 ارب کی، یعنی 350 ارب سے زائد کی ریکوری ایف بی آر نے کی نہیں. اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہی کھانا خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ عوام کو ہر جگہ پہ کٹ لگایا، عوام کے اوپر زیادہ ٹیکسز لگائے، بجلی کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا، گیس کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ پیٹرول سے انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی. اور جو جگہ جہاں ان کا داؤ لگا انہوں نے عوام کو لوٹا. کبھی شوگر مافیا کے ساتھ مل کر، کبھی گندم مافیا کے ساتھ مل کر، کبھی آٹا مافیا کے ساتھ مل کر، ہر مافیا کے ساتھ مل کر انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی اور اپنی جیبیں انہوں نے بھری ہیں. مثال کے طور پہ 4 سال پہلے سینٹ چلانے کا جو خرچہ تھا 5 ارب روپے تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اور اس بجٹ میں وہ خرچہ 10 ارب روپے رکھا گیا، یعنی دگنا کر دیا 4 سال میں. ان کو تو چاہیے تھا کم کرتے نا. شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم خرچہ بچا رہے ہیں، ہم کفایت شعاری کی ایک مہم چلا رہے ہیں. تو جس وقت یہ کفایت شعاری کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے دور کا 5 ارب کا خرچہ بڑھا کے 10 ارب کر دیا انہوں نے. قومی اسمبلی کا خرچہ 8 ارب روپے تھا، اب اس کو بڑھا کر 17 ارب روپے کر دیا گیا. ایم این اے کی تنخواہ 1,88,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 روپے کر دی گئی ہے. باقی ساری تنخواہیں آپ کے سامنے. پنجاب میں انہوں نے کیسے بڑھائی ہیں؟ وہ صرف ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے نہیں بڑھنے دی، ورنہ وہ بھی تباہی پھیر دیتے. تو ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ تو عمران خان صاحب نے اپنے ورکر کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو ترجیحات جب یہ ہے نا تو تباہی اسی نوعیت کی آئے گی. ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. سما ٹی وی ہے اور یہ اس کے مالک ہیں علیم خان صاحب، آئی پی پی والے، اور ان کو حکومت بھی بنا کر دی گئی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کر، اور بہت ممکن ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ایک کھیل کھیلا جائے. اب علیم خان صاحب کا چینل جو ہے نا وہ مریم نواز کی حکومت کی منجی ٹھوک رہا ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں جناب کہ لاہور میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر ہیں، سیوریج تباہ ہو گئی ہے، پنجاب حکومت کچھ ہمارا سوچ لے، عوام فریاد کر رہی ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو یہ سما ٹی وی چلا رہا ہے. کیوں چلا رہا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، یا تو کوئی کام پھنس گیا ہوگا، کوئی این او سی پھنس گیا ہوگا، یا مریم نواز کی حکومت کوئی بات نہیں مان رہی ہوگی، یا کسی جگہ پہ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت کریڈیبلٹی. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ یہ ڈوبیں گے تو اکٹھے ہی ڈوبیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغیر نواز شریف اور زرداری کا کام نہیں چلنا. ان کو بہت لمبا جھٹکا لگے گا، کم سے کم ان کو سیاست میں 5 سے 10 سال کا نقصان ہوگا دونوں کو. کیونکہ عاصم منیر صاحب گئے اور فوج نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو عوام نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا، تو ان کو ریکور کرتے کرتے 5 سے 10 سال لگ جائیں گے. ان کو تو اس بات کا آئیڈیا ہے. اور فیلڈ مارشل کا گزارا ان دونوں کے بغیر بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان دونوں نے فیلڈ مارشل کا ہاتھ چھوڑ دیا تو ان کا ہاتھ تھامنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں. فی الحال یہ ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے، جب یہ ڈوبیں گے تو اکٹھے ہی ڈوبیں گے. اور اب حالات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ کسی بھی جگہ پہ واپسی کا ان کے پاس کوئی امکان نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے کی چھتری ابھی بھی ان کے اوپر ہے اور یہ اس کے ساتھ لٹک کے فی الحال گزارا کر رہے ہیں. آخر میں ناظرین، کیونکہ میں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میرے بہت سارے پولیس والے دوست بھی ہیں، تو رضا ڈار کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میرا کوئی دوست پریشان ہے اس کی وجہ سے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ رضا ڈار پہ کوئی سختی ہو رہی ہے، کوئی ڈنڈا چنڈا مارا گیا یا کسی جگہ پہ سونے نہیں دیا گیا یا کوئی سختی سے انکوائری کی گئی، تو بالکل نہیں. وہ بہت موج میں ہے، بڑے مزے میں ہے، بہت انجوائے کر رہا ہے، بلکہ اس کو یقین دلایا گیا ہے کہ بے فکر رہیں، ہم کیس کو اس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں کہ جلدی ہی آپ پہنچ جائیں گے.
آپ واپس پہنچ جائیں گے اپنے گھر, بس معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں. ایک دو بڑی خبریں آئیں گی اور ان بڑی خبروں کے بیچ میں رضا ڈار کی ضمانت ہو جائے گی. یہ بات آپ ابھی لکھ کر رکھ لیں, اور یہ آنے والے دنوں میں کیا جائے گا, اور اس کے لیے تیاری بھی کر لی گئی ہے. باقاعدہ پولیس والے خود اریٹیٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا داماد پکڑ لیا ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں سر ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا داماد پکڑ لیا ہے. جس طرح کا پروٹوکول اس بندے کا ہے, یا جتنا خیال ہم اس کا رکھ رہے ہیں, اتنا تو گھر آئے ہوئے داماد کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہرحال ڈار کا نواسا پکڑا, پروٹوکول تو پولیس کو دینا پڑے گا.